کے بارے میں ہمارا اسلامی تصور یہ ہے کہ برود قیامت جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو جو انسان اور جنات پر مشتمل ہوگی ان کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا۔ معال اور نتیجہ اینڈ بالکل یہ ہوگا کہ ایک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا۔ جنت وہ مقام ہوگا جو اللہ کی رحمت اور رضا کا مقام ہوگا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، چاہے وہ اعمال کے بدلے میں ہو، چاہے بغیر عمل کے فقط اللہ کے کرم کی وجہ سے ہو، یا بغیر عمل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر نفوس قدسیہ کی شفاعت کے صدقے میں ہو، وہ رحمت کا مقام ہے۔ اور پھر ہمارے مذہب اسلام کے جمہور کے نزدیک جنت اور دوزخ تیار کر دی گئی ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اب یہ باقاعدہ داخلہ آخرت میں ہوگا۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کیا جنت کے لیے عمل کرنا اخلاص کے منافی ہے کہ نہیں، پہلے اخلاص دیکھ لیں۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے فقط اللہ کے لیے کرنا، اس سے کوئی اور دنیاوی یا اور کوئی فاسد ارادہ نہ کرنا۔ اگر کریں گے تو وہ ریا کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا مطلب کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے کریں گے؟ نہیں، ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی رضا والی ہو، اس کے لیے خود اللہ نے رسول نے ترغیب دی ہو، اگر آپ اس کے لیے کریں گے تو وہ عمل رضائے الہی کے لیے ہی کہلائے گا۔ جیسے اب جنت کے بارے میں خاص پرٹیکولر آپ نے ایک کویسچن کیا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں کوشش کرو، دوڑو اپنے رب کی رضا کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین، یعنی ایک میں کا ارض السمائی والارض کے الفاظ آئیں سورہ حدید کے اندر، اس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے زمین اور آسمان، اللہ اس سے بھی وسیع، اور یہ تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے۔ اگر جنت کے لیے عمل کرنا اخلاص کے منافی ہوتا تو کیا اللہ تبارک و تعالی ریا کی ترغیب دے رہا ہے؟ کہ اخلاص نہیں تو ضد ضرور ثابت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ایسے ہی عبد القیس کا وفد آیا، بخاری کی روایت ہے، انہوں نے باقاعدہ کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی فیصلہ کن ایسا امر بتائیں کہ جب ہم اس پر عمل کر لیں ندخل بہ الجنہ، اس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کہہ رہو، یہ بولو کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، نہیں، کیونکہ جنت ملے گی ہی اسے سے پہلے رضا الہی ملے گی۔ ایسے ایک اعرابی صحابی تھے، ایمان لائے، جنگ چل رہی تھی، انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ میں کھجوریں تھی، کہا کہ اب اگر میں کھجوریں کھانے میں بھی تاخیر کروں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کھجوریں رکھیں اور جا کے وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عمل بہت کم کیا اور پایا بہت زیادہ۔ اب دیکھیں یہاں خود سرکار نے فرمایا جنت ملے گی، اس لیے جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، اور یہ اتنا عظیم مقام ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام، مجتہدین، علماء اور اللہ کے نیک اور چنے ہوئے بندے وہاں پر موجود ہوں گے۔ اگر آپ نے ایک ایسا گلدستہ دیکھنا ہے کہ جسے آپ سے سنتے رہے ہیں، دیکھا نہیں ہے، تو وہ گلدستے آپ کو وہاں نظر آئیں گے، نبیوں کی شانیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار۔ اس لیے ہم نعت خوانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں، ان شعراء سے بھی جو نعتیں لکھتے ہیں، کہ بعض اوقات مدینے اور جنت کا ایک تقابل پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ ہمارے اکابرین نے بھی کیا ہے، لیکن وہ اس انداز سے کہ اس میں مدینے کی طرف قلبی میلان کو صرف ظاہر کرنا مقصود ہے، جنت کی تحقیر مقصود نہیں۔ لیکن اس نقطے کو سمجھے بغیر بعض اوقات اس انداز سے شعر لکھ دیے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں کہ سننے والا سمجھتا ہے جنت تو بالکل کوئی معمولی سی چیز ہے، اصل مدینہ تو مدینہ واقعی ہمارے دل کی دھڑکن ہے کہ میرے آقا ہیں۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں، جب جنت قیامت قائم ہوگی تو مدینہ تو نہیں ہوگا، وہ تو جنت ہوگی۔ جنت میں میرے سرکار ہوں گے، پھر مدینے میں نہیں ہوں گے۔ ہم مدینے کو کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں، مکے سے کم کیوں کرتے ہیں؟ سرکار نے ہجرت فرمائی، مدینے میں عارضی مستقل قیام ہے تو مدینہ دل کی دھڑکن ہے، اور جب جنت میں دائمی قیام ہوگا تو جنت دل کی دھڑکن ہونی چاہیے۔ اس میں اب یہ اس انداز سے کرنے سے اب اچھا ہو سکتا ہے لکھنے والے نے لمیٹیشنز کو خیال میں رکھا ہو، ایک بچے پڑھتے ہیں انہوں نے بھی لمٹ کو خیال میں رکھا ہو، لیکن عوام ان کے انتقال ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح کے بعض واقعات کے رابعہ حسن بصری رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک دفعہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی تھا۔ کسی نے کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کو بجھا دوں۔
تاکہ لوگ ان کے لیے عمل ہی نہ کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کے لیے اللہ فرمائے کوشش کرو، جس کے لیے نبی فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہوں، وہ مجذوبہ تھیں، سنا ہے، ہو سکتا ہے اس کلام کے اندر بڑی وسعت ہو ان کے، لیکن اس کی توضیح تشریح کے بغیر اس انداز سے اس کو پیش کر دینا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں یار میں جنت میں چلا جاؤں، یار مفتی صاحب تو پلپلے ہیں یار، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ عالم کہہ رہے ہیں جنت، ارے بھائی رابعہ بصریہ کو دیکھو بھائی، انہوں نے تو اللہ کے لیے کیا، اور جنت کے لیے وہ عمل کرے گا جس کو عیش چاہیے، جہنم سے وہ ڈرے جو اخلاص میں ابھی کامل نہیں ہوا۔ ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم، رسول کو نہیں معلوم، صحابہ کرام کو نہیں معلوم؟ اس طرح کی یہ اعتدال پسندی سے آگے بڑھ کر افراط و تفریط میں داخل ہونا نہ صرف اپنی آخرت کو خراب کرے گا بلکہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔